السلام علیکم، رحمان قرآن چینل میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہمارا موضوع سورہ عصر کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ اس سورت کا نام العصر اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 14 اور اس کے حروف کی تعداد 68 ہے۔ یہ سورت ایک مکی سورت ہے۔ تو آئیے اس سورت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ اس ایک سورت میں ہی غور و فکر کریں تو ان کی فلاح کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی ہے۔ تو آئیے مل کر اس سورت کو پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب سمجھتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں فلاح و کامرانیوں کے دروازے کھول سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر سے مراد یہاں پر بعض مفسرین نے زمانہ لیا ہے، جبکہ بعض نے فرمایا کہ یہاں عصر سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں عصر کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر، ان الانسان کہ بے شک انسان لفی خسر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، کہ یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے، سب برباد ہیں، سب تباہ ہیں۔ اب دیکھیے انسانی تاریخ کے کسی بھی دور کا اگر ہم مطالعہ کریں، کسی بھی دور میں جھانکیں کہ اگر کسی میں ایمان کی صفات نہیں ہیں، جیسا کہ نمرود اور فرعون کو دیکھیں، قوم نوح، قوم سمود کے حالات دیکھیں، تو نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ساری رعایا اس کی فرما بردار تھی، ساری دولت تھی اس کے پاس شاہی خزانے، سونے چاندی اور نوادرات سے بھرے پڑے تھے، فوج بھی بادشاہ کے ساتھ وفا کے جذبے سے سرشار تھی۔ اسی طرح فرعون کا بھی یہی حال تھا۔ ان دونوں میں اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ صرف یہ تھی کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مذہب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اچھی صفات نہیں تھی، وہ صفات جو انسانی فلاح و کامرانی کے لیے ضروری ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک بادشاہ، ایک فرما روا، اس کو ایک حقیر مچھر نے ہلاک کر دیا، دوسرے کو سمندر کی موجوں نے بہا دیا، اور ان کا ایسا انجام ہوا کہ جو کہ عبرتناک تھا۔ قوم نوح، جس کو جب طوفان کی موجوں نے گھیرا تو وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ اب بعض مفسرین نے والعصر کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہاں پر عصر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور بھی ہے۔ اب انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ سب انسان برباد ہیں، سب تباہ ہیں، مگر وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو تباہی سے بچے ہوئے ہیں، جو تباہ و برباد نہیں ہیں؟ ان کے بارے میں اگلی آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ، بجز ان کے، یعنی ان کے علاوہ، آمنو جو ایمان لائے۔ ایمان لانا، ایمان لانا کس پر ایمان لانا؟ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، آخرت کے روز آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ایمان لائے ہیں ان تمام چیزوں پر۔ اور وَعَمِلُوا، اور انہوں نے کیے عمل، عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل، کہ بجز ان لوگوں کے باقی تمام لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔
اب وہ خوش قسمت افراد جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے رب کریم پر ایمان لائیں، ان کے پروردگار نے ان کی ہدایت کے لیے جس نبی کو مبعوث فرمایا اس کی تصدیق کریں، اور اس نبی نے جو نظام حیات ان کے سامنے پیش کیا اس کو قبول کریں، تو وہ لوگ فلاح پا جائیں گے، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ اب وہ لوگ جو کہ دل سے تو ایمان لے کر آئے لیکن وہ عمل بھی اچھے کرتے رہے، اپنی زندگیوں کو اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے طریقے پر چلاتے رہے، تو وہ لوگ بھی فلاح پا جائیں گے۔ اب یہ دونوں صفات، ان کا تعلق انفرادی کامیابی سے ہے، ان دو صفتوں کے پانے سے انفرادی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اب آگے جو دو صفات بیان کی گئی ہیں وہ اجتماعی کامیابی کے متعلق ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، وہ ان میں کیا صفت ہے؟ پہلی صفت بتائی گئی کہ آمنو، وہ ایمان لائے۔ دوسری صفت بتائی گئی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ اب تیسری صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سچ بات کی تلقین کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اچھی بات بتاتے ہیں۔ اب چوتھی خوبی کیا بیان کی جا رہی ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ وہ اپنے حلقہ اثر میں وہ جہاں پر بھی ہیں وہ دوسروں کو صبر و استقامت کا درس دیتے ہیں۔ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں وہ خود تو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں۔ گناہوں سے اجتناب کرنے پر صبر کرتے ہیں، نیکیاں کرنے پر صبر کرتے ہیں، شریعت کی پابندی کرنے پر صبر کرتے ہیں۔ اب یہ چار صفات جس امت میں پائی جاتی ہیں اس امت کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہتا ہے۔ جس شخص میں یہ چار صفات پائی جاتی ہیں اسے کوئی کبھی جھکا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں بھی، ہماری ذات میں بھی ان چاروں صفات کی بالادستی فرمائے۔ سورہ عصر کو پڑھنے کے بعد، اس کا مطلب سمجھنے کے بعد ہم بھی یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بقیہ زندگی کو، ایمان تو ہم لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتاب پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے طرف سے اچھی اور بری تقدیر پر، لیکن ہم اپنی زندگی، ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بقیہ زندگی عمل صالح کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ہم لوگوں کو حق کی تلقین کریں گے، ہم دوسروں کو اپنی زندگی حق اور صبر کے ساتھ گزاریں گے اور دوسروں کو بھی حق و صبر کی تلقین کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیاں اچھے اعمال کے ساتھ گزار سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔